السلام علیکم جی. تو جناب آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، ہم کینڈل اسٹک کی سیریز پڑھ رہے تھے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شوٹنگ سٹار اینڈ انورٹڈ ہیمر. دیکھیں، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے، شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں ہیمر اور ہینگنگ مین کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہیمر اور ہینگنگ مین میں جو اوپر یا نیچے جو اس کی پرائز شروع ہوتی ہے یا اینڈ ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا یا اوپر کوئی پن نہیں ہوتی. جیسے اب مثال کے طور پر ہینگنگ مین یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اس پہ نیچے پن نہیں ہے، مطلب اس کو آپ پرفیکٹ ہینگنگ مین کہو گے. اسی طرح اگر آپ ایسے اس کو ڈرا کریں تو اس کو آپ پرفیکٹ ہیمر بولو گے. ٹھیک ہے، مطلب جس میں پن وغیرہ نہ نکلی ہو. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شوٹنگ سٹار اینڈ انورٹڈ ہیمر. اب اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ جو ہیمر اور ہینگنگ مین ہوتا ہے، اس میں پن وغیرہ نہیں آتے. لیکن اگر اس کی بات کریں شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر کی، تو یہ جو ہے اس میں لانگ باڈی جو ہوتی ہے، شیڈو جو ہوتے ہیں وہ لانگ ہوتے ہیں، لانگ شیڈو ہوتے ہیں. اور جو اس کی باڈی کی پرائز ہوتی ہے، جہاں سے پرائز شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر یا نیچے جا کے کلوز ہوگی. اور سمجھ آئیے، جیسے اب میں نے آپ کے سامنے دو طرح کی ڈائیگرام بنائی. دیکھیں، اگر اس کی بات کریں، یہ آپ جیسے کہ اس کی کلر سے ظاہر ہے کہ یہ بیرش قسم کا ہے، یعنی کہ بیرش آپ کہہ سکتے ہو یہ بیرش شوٹنگ سٹار یا اینڈ انورٹڈ ہیمر ہے. یعنی شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نام ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب بات کریں اگر شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر کی، تو یہ بھی جو ہے یہ ریورسل کینڈل ہے. اب یہ کینڈل تب بنتے ہیں جب ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں، مثال کے طور پر ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ڈائیگرام بن رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا بن جائے یا اس طرح کا، یا اس طرح کا بن جائے یا اس طرح کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ٹرینڈ جو ہے نا دوبارہ چینج ہوگا. مطلب پہلے ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا، جب یہ شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر بنا تو اس کا مطلب اب ٹرینڈ چینج ہو کر دوبارہ ڈاؤن کی طرف جائے گا. پہلے آپ کی طرف جا رہا تھا، اب جب یہ دونوں چیزیں بنی تو اب ٹرینڈ ٹوٹل ڈاؤن کی طرف جائے گا. بات سمجھ آئیے، شوٹنگ سٹار اور انورٹڈ ہیمر یہ ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں، جب بھی اس طرح کی کینڈل ریورسل کینڈل بنتی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا، جیسے آپ مثال کے طور پر ڈاؤن ٹرینڈ، ڈاؤن سے آپ کی طرف جا رہا تھا ٹرینڈ، آپ نے دیکھا کہ جی شوٹنگ سٹار یا انورٹڈ ہیمر بن گیا، آپ نے فوراً یہاں پہ سیل کی انٹری لگا دی، تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا رانگ ہے، غلط ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بنا، اس کا کنفرم ہے کہ ٹرینڈ نیچے جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ کنفرم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی ریورسل کینڈل بنے تو آپ کو 2 یا 3 کینڈل کا ویٹ کرنا چاہیے. جب 2 یا 3 کینڈل بن جائیں پھر آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ کیا واقعی نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ سیل کی ٹریڈ لگاؤ. ادروائز آپ ٹریڈ آنکھیں بند کر کے نہیں لگا سکتے کہ آپ کہو کہ جی یہ ریورسل کینڈل آ گئی ہے، اب مجھے بائی یا سیل کی انٹری لے لینی چاہیے. ایسا نہیں کرنا ہوتا. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے بارے میں ڈوجی کے بارے میں آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ ڈوجی جو ہے وہ بھی ریورسل سائن ہوتے ہیں. لیکن ڈوجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈوجی یہ نہیں کہ ڈوجی آیا پہلے ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہا تھا، ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا اور ڈوجی آیا، جیسے ڈوجی آیا آپ نے بائی کی ٹریڈ لگا دی. تو ایسا نہیں کرنا ہوتا. جب بھی ڈوجی یا کوئی بھی ریورسل کینڈل آئے تو اس کے بعد آپ نے 2 یا 3 کینڈل یا 4 کینڈل کا آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ کو ٹرینڈ کی کنفرمیشن نہیں ہو جاتی تب تک آپ بائی یا سیل کی ٹریڈ مت لگو. جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ اب ہمارے فیور میں ہے، اب ہم ٹریڈ لگا سکتے ہیں، تب آپ لگاؤ.
ادروائز آپ ٹریڈ نہ لگائیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کینڈل کی طرف چلتے ہیں. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں انگلف کینڈل کے بارے میں. دیکھیں یہ کینڈل سٹک ایسی کینڈل سٹک ہے, ایسی کینڈل جو پچھلی کینڈل کو مکمل طور پر کور کرے, اس کو آپ انگلف کینڈل کہو گے. ایسی کینڈل جو پچھلی کینڈل کو مکمل طور پر کور کرے, اس کو انگلف کینڈل کہتے ہیں. پچھلی کینڈل چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, بڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب پچھلی کینڈل بن گئی ہو تو اگلی جو بننے والی کینڈل ہے وہ مکمل طور پر پچھلی کینڈل کو پورا کا پورا کور کرے. جیسے اب دیکھیں پہلی کینڈل ہم نے یہ دیکھی کہ جی پرائز, لیٹس سپوز یہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس بلش کینڈل تھی, مطلب پرائز یہاں سے اوپن ہوئی تھی اور یہاں پہ جا کے کلوز ہو گئی. بات سمجھ آئیے, یہاں سے یہاں تک پرائز کی جو ہے نا موومنٹ تھی. اب آپ نے دیکھا یہ اس کا لوسٹ پوائنٹ تھا پرائز کا, پہلے پرائز لو پہ گئی, پھر اس کے بعد ہائی پہ گئی اور اینڈ پہ آ کے ادھر آ کے کلوز ہو. اب نیکسٹ کینڈل دیکھیں, نیکسٹ کینڈل کا کیا ہے, دیکھیں جو اس کا اوپننگ پوائنٹ ہے پچھلی کینڈل کا اور اس کا جو کلوزنگ پوائنٹ ہے, اگلی جو کینڈل بنے ان دونوں پوائنٹ کو کور کر کے جائے. مطلب کہ یہ جو دو پوائنٹ تھے نا ان سے بڑی بننی چاہیے کینڈل. جب وہ مکمل طور پر ان دونوں پوائنٹ کو کور کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلف کینڈل ہے. اب اس کینڈل کا کیا کام ہوتا ہے, یہ کینڈل ایسی کینڈل ہے جو ایک لمبے عرصے کے بعد بنتی ہے. یعنی کیسے, آپ دیکھتے ہو کہ ٹرینڈ جو ہے مسلسل اپ سے ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہو کہ جی یہ کینڈل بن گئی ہے, اس کے بعد چاہے یہ بیرش بنے چاہے بلش بنے, اس چیز کی میں بات نہیں کر رہا, چاہے وہ ریڈ کلر کی بنے چاہے وہ گرین کلر کی بنے, میں اس چیز کی طرف نہیں جا رہا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پچھلی کینڈل کو اگلی جو کینڈل آئے وہ پورا کا پورا کور کر کے جائے, اس کو ہم انگلف کینڈل بولیں گے. دیکھیں اب اپ سے ڈاؤن کی طرف ٹرینڈ جا رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کینڈل بنی, اس کے بعد اگلی جو کینڈل بنی وہ ٹوٹل کی ٹوٹل اس کو کور کر رہی ہے. اب جب اس کو کور کرے گی, لیٹس سپوز یہاں پہ جو ہے وہ کینڈل بنی تھی بیرش کی, ریڈ کلر کی بنی تھی, اور اگلی کینڈل بلش بنی تھی, بلش کینڈل بنی بلش, اگلی جو کینڈل باندھی ہے وہ بھی بلش ہی باندھی ہے, وہ بھی بلش باندھی ہے, یعنی کہ اپ ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہی تھی. تو اس کا مطلب کنفرم ہے کہ اس سے اگلا جو پوائنٹ آئے گا کینڈل کا وہ اپ ٹرینڈ کی طرف جائے گا. یعنی کہ یہاں سے یہاں تک ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ آگے بلش کینڈل چھوٹی سی بنی چاہے بڑی سی, لیکن اس کی اگلی جو کینڈل بنی اس نے پچھلی کینڈل کو مکمل طور پر کور کر. اب جب اس نے مکمل طور پر کور کر لیا تو دیٹ مین کہ اب جو ہے وہ ٹرینڈ بلش ہونے والا ہے. اسی طرح بیرش کی بات کریں, بیرش اس کے الٹ ہوگا. لیٹس سپوز ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا, ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا. آپ دیکھتے ہو کہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ ایک کینڈل بنی, اسمال بنے چاہے بڑی بنے, اس کی میں بات نہیں کر رہا, چاہے بیرش مانی چاہے بلش مانی, اس کی نہیں کر رہا. لیکن جب ٹرینڈ جو ہے مثال کے طور پر ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا, ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا ہے. اب جب ڈاؤن سے اپ کی طرف گیا, آپ نے دیکھا کہ جی یہاں پہ بیرش کینڈل ایک چھوٹی سی بن گئی, بیرش. اب ضروری ہے کہ یہاں پہ ٹرینڈ چینج ہونے کے لیے دونوں جو کینڈل بنے, جیسے یہاں پہ میں نے بات کی دونوں کی دونوں کینڈل بلش بنی, تب جا کر اگلا ٹرینڈ جو ہے نا بلش میں کنورٹ ہوا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, پہلے ڈاؤن سے جا رہا تھا, ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا, ایک بیرش چھوٹی سی کینڈل بنی اور اس کے بعد اگلی کینڈل بنی جس نے اس کو کور کر لیا, اور یہ بھی بیرش ہی بنی ریڈ کلر کی.
یا بلیک کلر کی بنے، اس کا مطلب کہ اب ٹرینڈ چینج ہونے والا ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف جائے گا، یعنی پہلے ڈاؤن سے اپ کی طرف جا رہا تھا، جب یہ کینڈل بنی تو اس نے دوبارہ ڈاؤن کی طرف کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ ٹرینڈ کی بات کریں، آپ سے ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا، تو جب ڈاؤن کی طرف جا رہا تھا یہ کینڈل بنی تو اس کا مطلب اب ٹرینڈ چینج ہونے والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے پڑھا تھا شوٹنگ سٹار اینڈ انورٹڈ ہیمر کے بارے میں، اس کے بعد انگلف کینڈلز کے بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی بھی کسی کی بھی قسم کا کوسچن ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے۔